چلیے جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأشربة. باب ما جاء في شارب الخمر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الشيخ الثقة الأمين أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا يحيى بن درست أبو زكريا قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبادة وأبي مالك الأشعري وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن نبيه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من سبيل أهل النار. هذا حديث حسن وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابواب الاشربة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب اشربہ کے سلسلے میں، جبکہ مراد اس سے شراب مسکر لی جائے، بہت جھگڑے کا باب ہے. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جمہور کے خلاف ہے، یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول مشہور اور مفتابی کے خلاف ہیں. امام کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے؟ تو ایک جگہ تو سب کا اتفاق ہے، چونکہ قرآن کی آیت میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خمر کو نجس اور رجس بتایا گیا اور حکم دیا گیا کہ چونکہ وہ من عمل الشیطان ہے اس لیے اجتنبوه والامر للوجوب الا اذا قام الدلیل على خلافه. لیکن اب اس میں اختلاف شدید ہوا کہ یہ صحیح ہے انما الخمر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. لیکن خمر کہا کسے جائے گا؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اندر شدید اختلاف ہے. امام کے نظریے کو پہلے سمجھیں آپ، تب اس کے بعد گاڑی آگے چلے گی. امام فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ایک تو خمر وہ ہے کہ جو قطعی الثبوت ہے، اور ایسی قطعیت ہے کہ لا مجال فیہا للشک ابدا. یہ ایک مرتبہ ہے. یہ کیا ہے اس کا مصداق؟ انگور کی شراب جبکہ کچی
کچے پانی سے بنائی گئی ہو، یعنی انگور کے رس کو نکالا گیا، آگ نہیں دکھلائی گئی۔ اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، کھٹاس پیدا ہو گئی، پھر اشتداد ہو گیا اس کے اندر، تلخی پیدا ہو گئی، سکر پیدا ہو گیا، اور وہ بھی کس طریقے پر؟ مکمل اس نے جھاگ بھی چھوڑ دیے۔ یہ تین اوصاف، اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، کیا چیز؟ انگور کا پانی۔ کیسا پانی؟ نئی، کچا پانی۔ امام فرماتے ہیں یہ ہے خمر، ایسی خمر جو قطعی ثبوت ہے، لا مجال للشک فیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت میں جو لفظ خمر بولا گیا ہے وہ در حقیقت اس کے لیے ہے، لہذا جو انسان اس کی حلت کا قائل ہوگا، چونکہ قطعی ثبوت ہے، ولا شک فی، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، وحرام بیعہ، حد کے لیے مسکر ہونا شرط نہیں، تھوڑا پیے گا اگرچہ سکر نہیں ہوا، یحد شاربہ، اس کے اندر قطعاً کوئی نرمی نہیں ہے کسی بھی حکم میں، چاہے سکر آئے چاہے نہ آئے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، جو اس کی حلت کا قائل ہوگا، چونکہ قطعی ثبوت ہے، ولا شک فیہ، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جو شارب خمر ہوگا، چاہے قلیل ہو، حد سکر کو پہنچا یا نہیں پہنچا، وہ حد لگ جائے گی، لا یباع، بیع نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے وہ جو اصل خمر ہے۔ اب وہ ہے جو ہے تو قطعی ثبوت، لیکن فیہ شبہۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی ہے انگور کے کچے پانی کی شراب، آگ نہیں دکھلائی گئی، باقی تین اوصاف تھے، غلا واشتد وقذف بالزبد، اس کے اندر دو وصف پائے گئے، ایک وصف نہیں پایا جاتا، تو یہ مصداق ہوگا خمریت ثابت ہے، قطعی و ثبوتی ہے، لیکن فیہ شبہۃ، جب اس کے اندر شبہ ہے تو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اگر کسی نے ایک دو گھونٹ پیے اتنے کہ جس میں سکر نہیں ہے، لا یحد۔ اگر کوئی حلت کا قائل ہوا تو لا یخرج عن دیانت الاسلام، لیکن امام فرماتے ہیں کہ چونکہ ثبوت قطعی ہے، فیہ شبہۃ، اس لیے نجس ہے، لا یباع ولا یشتری، یعنی پہلے مراحل کے اندر دو چیزوں میں فرق آیا کہ لا یحد شاربہ قلیلا، جبکہ وہ حد مسکر کو نہیں پہنچا، لا یحد، اور چونکہ شبہ ہے
اس لیے جو شخص اس کی حلیت کی بات کر فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ حرام کیا؟ الحد المسکر منہ حرام، الحد المسکر منہ حرام، وہ اتنا شراب پی لیا کسی نے جو حد مسکر کو مسکر بن گئی، حد سکر کو بن۔ اب یحد قاذفہ، لیکن یحد شاربہ، لیکن اس شبہ کا فائدہ پہنچ گیا کہ وہاں تو قلیل سے قلیل بھی اگر حد سکر کو نہیں پہنچا پہلی صورت میں تب بھی حد لگے گی، یہاں نہیں لگے گی۔ وہاں جو اس کا حلت کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہاں حلت کا قائل دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ فرماتے ہیں وہ جس کی خمریت قطعی الثبوت نہیں ہے، ظنی الثبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سکر۔ کیا مطلب؟ رطب کا پانی نکال دیا، رطب ڈال دی پانی کے اندر، یہاں تک کہ 2-4 گھنٹے کے اندر پانی اس کے تمام گودے کے اندر جو لطافت ہے اور مٹھاس ہے وہ سب پانی لے لیتا ہے، اور کھجور بالکل گودا گودا رہ جاتا ہے، منہ میں رکھے اس میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، سب پانی نے لے لیا۔ اب یہ رکھی رہی یہاں تک کہ اس کے اندر سکر پیدا ہو گیا، یہ ہے سکر۔ فضیخ، تمر کو لے کر کے پانی میں ڈالا، اس کو ہلکی سی آنچ دی، گرم پانی ہو گیا، اس نے چوس لیا کیونکہ خشک تھی کھجور، اس کے بعد اس کے اندر سکر پیدا ہو گیا۔ یا فضیخ ہے اسی طریقے پر، انگور کے پانی کو گرم کر کے پھر اس کی شراب بنائی گئی، یہ بھی ایک صورت ہے۔ یہ سب ہیں تو خمر، لیکن ان کی خمریت ظنی الثبوت ہے۔ روایات آگے آ جائیں گی کہ حدیث میں فرمایا کہ یہ بھی خمر ہے، لیکن ان کے وہ جو اصل خمر ہے جس کے لیے لفظ خمر وضع کیا گیا ہے وہ تو وہی ہے، اس لیے قطعی ثبوت وہ ہے۔ جہاں قرآن میں خمر آیا واضح نے اس لفظ کو جس کے لیے وضع کیا ہے وہ معنی سامنے آ جائیں گے۔ یہ دوسری چیزیں ہیں، واضح نے ان کے لیے اکتفا بالخمر نہیں کیا بلکہ ان کے لیے الگ اسماء کو وضع کیا ہے، اس لیے یہ اس کے درجے کے اندر نہیں ہے۔ چونکہ ظنی ثبوت ہیں اس لیے ان کی حلت کا قائل مثل قطعی ثبوت لیس فیہ شبہ، یہ نہیں برابر ہو سکتے۔ لہذا لا یرمى بالکفر، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا۔ امام کا مسلک یہ ہے۔ ولا يحد شاربه قليلا الا اذا شرب الحد المسکر منه، تو اب کیا ہوگا؟ فیرمى بخمره، اب اپنے خمر کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر حد کو جاری کیا جائے گا، لیکن اگر قلیل ہے تو نہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ ظنی و ثبوت ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ نجس بھی نہیں ہوگی، ہے نجس۔ لا یباع ولا یشترى، یہ اپنی جگہ پر ہے حکم، لیکن فرق آ گیا، یہ نہیں کہ خمر نہیں ہے، خمر، لیکنہ
ظنی الثبوت حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث بھی وہ نہیں ہے کہ جو تواتر کے حد کو پہنچی، مثل الکتاب ہو گئی، لہذا ظنی الثبوت ہے۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تیسرا مرتبہ ہے کہ جو خمر نہیں ہے لیکن ملحق بالخمر کر دی گئی، اصل میں نبیذ ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک حد تک پہنچ کر کے سکر پیدا ہو جاتا ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ ملحق بالخمر ہے، ظنی و ثبوت بھی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طریقے پر ہمارے یہاں تاڑی ہوتی ہے، تاڑ ایک درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھ کر کے ایک برتن لگا دیا جاتا ہے مٹی کا، اور وہ تھوڑا سا کھرچ کر کے اس کے اندر جگہ بنا دیتے ہیں، وہ پانی اس میں سے دن بھر ٹپکتا رہتا ہے، اوپر سے دھوپ کی تمازت پڑتی رہتی ہے، وہ اس کے اندر جھاگ پیدا کرتی رہتی ہے، سکر پیدا کرتی رہتی ہے، شام کو اس کو اتار لیتے ہیں، اور انیلا وہی برتن جس کے کناروں پر وہ لگا ہوا ہے کھٹا، اب وہ پھر وہیں لٹکا دیا۔ اب رات بھر اگرچہ دھوپ اس پر نہیں پڑی، لیکن چونکہ برتن میں خود کھٹاس موجود ہے، اس لیے وہ پھر اسے مسکر بناتا رہتا ہے۔ صبح کو چڑھ کر کے اسے اتار کے ایک کمر میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے ایک دیگچی، اس کے اندر انیلا، پھر اسے وہیں لگا دیا۔ یہ ایک مستقل روز کا عمل ہے، اسے کہتے ہیں تاڑی، یا مہوے کی شراب ہے۔ اس طریقے کی چیزیں اب دنیا میں بے شمار ہیں جن سے شراب بنتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سب فی حکم نبیذ ہے، لہذا نہ یہ قطعی ثبوت ہے نہ یہ ظنی ثبوت ہے۔ یہ آگے آ رہا ہے ابھی کیوں امام یہ فرماتے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ امام کے یہاں 3 مرتبے ہیں، پہلے مرتبے میں 2 مرتبے ہیں، دوسرا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے جو ظنی و ثبوت ہے، قطعی و ثبوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خمر واضح نے اس کے لیے وضع نہیں کیا۔ تیسری چیز وہ ہے کہ جو ملحق بالخمر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قبیل زید عدل ہے، لیکن چونکہ وہ سکر ہے، مسکر ہے، اس کے اندر سکر موجود ہے، لیکن ظنی و ثبوت بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ اس سے بھی سکر ہے، اس سے بھی شراب بنتی ہے۔ لہذا یہ 3 مرتبے۔ اب دیکھیے روایت کے الفاظ کو، یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ پہلا مرتبہ قطعی الثبوت، لیست فیہ شبہۃ، وہ خمر ہے اس شرط کے ساتھ، پہلی شرط کہ مائع نئی کی ہو انگور کے، دوسری، تیسری، چوتھی اوصاف، اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، جھاگ چھوڑ دیے۔ شراب خمر قطعی الثبوت، یکفر من اعتقد حلها لأنه قطعی الثبوت بدون شبهة، ويحد شاربه قليلا كان أو كثيرا، لا يباع ولا يشترى۔
قرآن کے اندر اطلاق ہوا خمر کے اوپر، خمر سے یہ مراد ہے امام کے نزدیک۔ دوسرے وہ کہ ہے تو خمر ہی، کچا ہی پانی ہے، لیکن وہ ثلاثت و اوصاف کی جگہ دو وصف پائے جاتے ہیں، ایک نہیں پایا جاتا۔ شبہ آ گیا، اگر دو نہیں پائے جاتے تو بطریق اولا اور زیادہ مضبوط ہو گیا شبہ۔ یہاں حکم کے اندر کمی آ جائے گی اس شبہ کی بنیاد کے اوپر۔ لا یکفر مستحلها ولا یحد شاربها الا اذا اسکر، لکنه نجس بنجاست غلیظۃ۔ اب دوسری چیز آئی، وہ کیا ہے؟ ظنی الثبوت ہے، قطعی الثبوت ہے نہیں۔ اس کا حکم بتایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ ان کے ساتھ جمہور ہیں، وہ فرماتے ہیں کل ما اسکر کل مسکر حرام کل مسکر خمر۔ یہ جو تفصیل ہے، قطعی الثبوت بدون شبہۃ، قطعی الثبوت بشبہۃ، ظنی الثبوت، یہ تفصیل امام فرماتے ہیں۔ ان کا مسلک ہے کل مسکر خمر، ختم مسئلہ۔ واضح نے کس چیز کے لیے وضع کیا؟ قطعی الثبوت، قطعی الثبوت بدون شبہۃ و بشبہۃ و ظنی الثبوت۔ اسکر ام لم یسکر، اذا اسکر فهو خمر۔ اس زمانے میں جبکہ ان امور کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے اندر تساہل پیدا ہو گیا ہے، اب فتویٰ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول پر دیا جاتا ہے، لیکن امام کا مسئلہ۔ اب اس روایت پر آئیے، آپ فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل مسکر خمر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا کیا؟ کل مسکر خمر، حقیقتاً او حکماً ہے خمر، لیکن حقیقتاً ہے یا حکماً ہے؟ حقیقتاً وہ ہے کہ قطعی الثبوت بدون شبہۃ، قطعی الثبوت بشبہۃ، ظنی الثبوت۔ حکماً جو اصل میں نبیذ ہے لیکن مسکر ہو گئی، یہ ہے حکماً۔ تو اب کل مسکر خمرون صحیح ہے، لیکن خمرون کے اندر ابھی تو بھول بھلیاں ہے اندر، کہ خمر تو ہے لیکن دو چیزیں آگے، حقیقتاً یا حکماً۔ پھر حقیقتاً کے اندر بھی فیہ شبہۃ ام لیست الشبہۃ فیہ، وہ مسائل کی تفصیل جو میں نے بتائی وہ آئے گی۔ اگلا جملہ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، بالکل کھلی ہوئی چیز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں جمہور، امام فرمائیں گے ان کانت حقیقتا بدون شبہۃ فالقلیل شارب القلیل والکثیر یحد۔ وَإِنْ كَانَ مَجَازًا فَالْقَدْرُ الْمُسْكِرِ مِنْهُ حرام۔ یہ حکم دوسرا آ جائے گا۔ امام کے نزدیک یہ اسی لفظ کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے۔ یہ امام کا مسلک ہے۔ میں نے کہا کہ جمہور کا مسلک
وہ ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ وہ تفصیل نہیں کرتے. یہ تعویل کی جائے گی تب امام کا مسلک کل مسکر خمر. صحیح ہے خمر ہے، لیکن خمر میں تو وہ چیز بھی ہے کہ جو ظنی اور ثبوت ہے، نبی کریم علیہ حدیث سے ثابت ہے. واضح نے جو لغت وضع کیا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اس لیے کا خمر نہیں ہے خمر. اور پھر خمر کے اندر کچھ وہ چیزیں ہیں جو بالکل زمانے نبوت میں تھی بھی نہیں. کہاں مہوا تھا؟ مہوا ایک درخت ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، پورب میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک پھول آتا ہے، اس پھول کو اگر پانی میں ڈال دیا ہے بہت شراب بناتے ہیں اس سے لوگ، کچی شراب. یہ چیزیں کہاں تھیں؟ اب شیرہ یہاں بے پناہ شیرہ ہوتا ہے، تمام بڑے بڑے حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر شوگر مل کے اندر شیرہ نکلتا ہے. پھر پہلے تو پھینک دیا جاتا تھا، اب جو اس شیرے کی بڑی قیمت ہے، جتنی شراب کی فیکٹریاں سب خریدتی ہیں، بڑے بڑے ٹرک بھر بھر کر کے اس کے اندر لے جاتے ہیں، اور کام یہ چلتا ہے اسی سے. اور ہر چیز سے شراب بنتی ہے، جس چیز سے چاہیں سڑا دیں اس کو، اور اس کے بعد اس کے سط کو نکال کر کے اس سے شراب بنا دیں. یورپ میں جائیے، بڑے بڑے سپر مارکیٹ ایک الگ بنا ہوا رہتا ہے جس کے اندر 50 طریقے کی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. جو دھتی ہوتے مرد اور عورت وہ ایک ایک دو دو قطرے لے کے چکھتے رہتے ہیں، جو اچھی لگی اس کو لے لیتے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے ذائقے میں فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ کل مسکر حرام کا مفہوم امام کے نزدیک کیا ہے؟ ہر مسکر کو یہ دیکھو کہ وہ قطعی ہے یا غیر قطعی ہے. اگر وہ قطعی ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اگر وہ قطعی ہے ظنی الثبوت ہے اس کا حکم الگ ہے، اگر وہ حکمن ہے تو اس کا حکم الگ ہے. اسی لفظ خمر کو ان میں تقسیم کر دیا جائے گا جو پہلے تفصیل بتائے گی. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، حرام ہے کتنا اسی کے اوپر. اگر قطعی الثبوت بدون شبہۃ حرام قلیلها وکثیرها، اور اگر ظنی الثبوت حرام الحد المسکر منه حرام. اور اگر وہ جو اس کے ساتھ ملحق کر دی گئی تو وہ اگر اس کے سکر کو زائل کر دیا گیا، اگر زائل نہیں کیا حد مسکر حرام ہے. اگر اس کے سکر کو پانی ملا کر کے زائل کر دیا گیا، ایک گلاس تھا مسکر بن گیا، چکھا ارے یہ تو بہت تیز ہے، اس کے اندر 3 گلاس پانی اور ملا دیا، اب اس کا سکر چلا گیا، اس کو پی لیا، لا باس بہا. اس لیے کہ یہ نہ خمر حقیقتاً ہے نہ یہ خمر ظنی الثبوت ہے، بلکہ یہ تو ملحق بالخمر ہے. نبیذ اگر مسکر ہو گئی اس کے اندر پانی ملا کر کے اس کے سکر کو ختم کر دیا تو یہ جائز ہوگا. اور اس کے جواز کے دلائل آ جائیں گے کل کو انشاءاللہ. یہ فرماتے ہیں وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُ. ادمان استمرار کرتے کرتے پیتے پیتے آخری وقت تک پیتا نا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو لم یشربها فی الآخرۃ، تو شراب جنت میں نہیں پیے گا. اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ اہل جنت کو جو انعامات سے نوازا جائے گا. قرآن کہتا ہے من جملہ اس کے یہ شراب ہے، تخفیف میں وَخِتَامُهُ مِسْكٌ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.
سکتا. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ پیے گا تو جب جنت میں جائے گا، مرتے وقت تک تو اللہ اس سے ناراض رہا، تو جس سے ناراض ہے اللہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ یہ کنایا ہے لم یشربھا فی الآخرہ کا لم يدخل الجنت العیاذ باللہ. کب تک؟ جب تک شراب پینے کی سزا بھگت کر کے پاک نہیں ہو جائے گا تب تک جنت میں نہیں جائے گا. یا تو یہ مفہوم ہے، اور یا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شمار جنت ایمان تھا، دوسرے اعمال صالحہ بھی تھے، یہ بھی گناہ تھا، معاف نہیں کیا گیا. لیکن جب میزان عمل میں اعمال صالحہ اور غیر صالحہ، اعمال صالحہ بھاری ہو گئے، تو اب اعمال غیر صالحہ کل عدم تو نہیں ہوا، ہے تو اپنی جگہ کے اوپر مگر ہلکے پڑ گئے. اب سزا اس شراب کی اپنی جگہ پر رہے گی. جنت میں پہنچ گیا چونکہ بھاری تھے اعمال صالحہ، مگر وہ لوگ جن کے اعمال غیر صالحہ معفو عنہ ہیں، وہ جس کے اعمال غیر صالحہ موجود ہیں، دونوں برابر تھوڑے ہی ہوں گے. وہ تو ہر نعمت سے مستفید ہوگا اور یہ جنت کی نعمتیں ہوں گی، لیکن اس شراب کی وجہ سے اس کو شراب طہور نہیں ملے گا. آخر مدارج ہیں، 100 مدارج ہیں، تو جنت میں ہر داخل ہونے والا ایک ہی درجے کا تو آدمی نہیں ہے. یہ دو مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں. دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب اللہ علیہ. اللہ سے اگر توبہ کی تو اللہ توبہ قبول فرما لیں گے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں گناہ کروں گا، اب نہیں پیوں گا. یہ ہے توبہ کا مفہوم. توبہ نہیں ہے. توبہ 3 چیزوں سے مل کر ایک توبہ بنے گی. جس معصیت سے توبہ کر رہا ہے اپنی زندگی کو پاک کر، اگر پاک نہیں کرتا یہ توبہ نہیں ہے. دوسرے عہد کر، اللہ سے وعدہ کر کہ اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا. تیسرے اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو. جب یہ 3 شرائط ہوں گی تب ان کے ملنے پر ایک توبہ ہوگی. اب فرماتے توبہ کی مگر شراب سامنے آئی، بے خود ہو گیا. جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن. جب جام سامنے آ جاتا ہے شراب تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب توبہ کرتا ہوں تو جام کو اٹھا کے پٹک دیتا ہوں. روز کا دھندا یہی ہے. شرابی کو دیکھا ہے جب بوتل ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں جام ہوتا ہے تو ہاتھ اس طرح کانپتا ہے اس کا، یعنی ایسی بے خودی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر بھی قابو نہیں جب تک پی نہ لے اس کو. اور جب پی لیتا ہے تو آنکھ بند کر کے لیٹ جاتا ہے. 8 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے سوتا رہتا ہے اگر کم پی ہے. اور اگر جاگتا ہے تو پھر دماغ گھومتا ہے، پھر زمین و آسمان کی خبریں بولنے لگتا ہے. تو فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، گناہ کیا توبہ کر لی اللہ معاف کر دے. پھر شراب پی لی پھر توبہ کرتا ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر توبہ توڑ دی پھر توبہ کرتا. اب اگر اس نے طریقہ ہی بنا، چوتھی مرتبہ پھر اب اگر فَإِن تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ،
اب نہیں توبہ، یہ تشدید ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له وان تاب 100 مرة او اکثر من ذلك، لیکن جب توبہ کرتا ہے دل و جان سے توبہ کرتا ہے، مگر عزم و ہمت ساتھ نہیں دیتی ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر پھر بے خود ہو جاتا ہے، پی لیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کھلواڑ کر رہا ہے یا حقیقتاً توبہ کر رہا ہے۔ اگر حقیقتاً ہے تو اللہ اس کو، لیکن یہاں بطریق تشدید فرما رہے ہیں وَسَقَاهُ مِن نَّهْرِ الْخَبَالِ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهْرٌ مِّن صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ توبہ نہیں قبول ہوگی، جب توبہ نہیں قبول تو یہ گناہ اپنی جگہ پر اس کے ساتھ جائے گا، مغفرت میں مانع بن جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں شراب پیتا تھا تو قیامت کے دن اس کو نہر خبال سے پلایا جائے گا، الحیاذ باللہ۔ سائل نے سوال کیا کہ نہر خبال کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہر خبال جہنمیوں کا، جہنم کی آگ میں پکتے پکتے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، العیاذ باللہ۔ جلتے جلتے جب کھال پک جائے گی اور جب پکے گی تو اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، پیپ جس کو کہتے ہیں، وہی صدید ہے۔ اہل جہنم کا پیپ بھی نہر کی شکل میں بہے گا، العیاذ باللہ۔ اور کون پھرائے جائیں گے؟ جنہوں نے توبہ کو کھلواڑ بنا لیا تھا، ان کو اس سے، دنیا میں شراب پیتے تھے وہاں اس سے پلایا جائے گا۔ یہ دراصل مسئلہ تھا جس کو بیان کیا گیا، آگے اس کا باب آ رہا ہے کل مسکر حرام۔ یہ کہتے ہیں سفر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ انگور کی شراب نہیں ہے، شراب ہر چیز سے بنتی ہے، لیکن آگے آ جائے گا کہ الخمر من ہاتین الشجرتین، اور اس سے آپ نے فرمایا ہے یہ دو جن سے خمر بنتی ہے وہ النخلۃ والعنبۃ، مگر یہ کہ میں نے کہا کہ وہ شراب حقیقتاً جس کے لیے وہ مائع نئی ہے، اگر رطب کی شراب بنا لی گئی تو وہ خمر نہیں، لیکن وہ تو نخل، یہ تو ظنی ثبوت ہے، قطعی ثبوت نہیں ہے، یا پکا کر کے منصف کر دیا گیا، آدھے پانی کو جلا کر ختم کر دیا گیا، یا مائع نئی نہیں رہا ہے انگور ہی کا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بیڑی تمباکو پیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کے پینے کا حکم کیا ہے؟ بیڑی اور تمباکو جو ہے وہ سکر کو نہیں پیدا کرتا، وہ دوران راس کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے پینے سے سکر نہیں ہوتا کہ آدمی کچھ کا کچھ بیان کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا تمباکو پینے سے۔ تمباکو کتنا جو شخص نہیں پیتا ہے وہ تمباکو کھا لے تو دوران راس کی شکایت ہو جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، گھوم جاتا ہے۔ جو پیتا ہے یا کھاتا ہے زیادہ کھا لے تو وہ پڑ جاتا ہے۔ شراب کے اندر لطافت آتی ہے، طبیعت میں خون میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، قوت شہوانیہ بڑھتی ہے آدمی۔ تمباکو کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے، اس لیے تمباکو کا حکم وہ نہیں ہے۔
جو لوگ غیر مقلدین ہیں، سلفی لوگ جو ہیں، وہ تمباکو کو شراب ہی کے حکم میں رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے اوصاف الگ الگ ہیں۔ تمباکو کی چیز، ہمارے استاد سے مولانا انظر شاہ صاحب مرحوم شیخ الحدیث سے وقف کے اندر وہ فرمایا کرتے تھے، جب آدم کو اور شیطان کو نکالا گیا جنت سے، اور شیطان کو کہا گیا کہ وہ خرج منہ مذموما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یہ کہہ کر کے سجدہ نہیں کیا تو ابھی تو وہ ہیں جنت میں آدم، شیطان کو نکال دیا گیا، پھر شیطان نے آدم کو بھی نکلوا دیا، لیکن شیطان کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا، جانتے بوجھتے ہوئے اس نے امر خداوندی کی مخالفت کی تھی تکبر کی بنیاد پر۔ آدم نے مخالفت تکبر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فنسیہ ولم نجد لہ، بھول گئے آدم۔ تو بھولنے والے کا حکم اور جو عیاناً کر رہا ہے ان دونوں کا حکم ایک تو نہیں ہے۔ لہذا شیطان کو بھگایا۔ آدم جب آ رہے تھے تو انہوں نے جنت کی پھول پھلواریوں پر حسرت پہ ہاتھ ڈالا، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کو لے کر کے دنیا میں آ گئے، اور کہتے ہیں جنوبی ہند میں اترے، وہاں لا کر کے اس کو ڈال دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جنوبی ہند میں بنگلور میں خاص طریقے پر کہا جاتا ہے پھولوں کا شہر، اسی لیے پھول زیادہ ہوتے ہیں کہ آدم توڑ کر کے لے آئے تھے، انہوں نے بکھیر دیا وہاں۔ لیکن شیطان وہ تو کچھ بھی نہیں لے گیا، وہ تو مذموماً مدحوراً پھینکا گیا تھا۔ جب یہاں آیا تو اس نے پیشاب کیا، اس پیشاب سے جو درخت پیدا ہوا وہ تمباکو کا درخت تھا۔ خدا جانے مولانا کہاں سے لے کر کے آئے تھے، لیکن بہرحال تمباکو بڑی خراب چیز ہے، لیکن حرمت نہیں ہے اس کے اندر، ہمارے اسلاف کے نزدیک حرمت نہیں ہے، اس لیے کہ وصف مخامرت عقل اس کے اندر نہیں پایا جاتا، بلکہ دوران راس کی شکایت پیدا کرتا ہے۔